حج نہیں کیا. سن 9 ہجری اس سال حج فرض ہوا. سن 9 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. اور سن 10 ہجری میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوادات صحابہ کرام کی قیادت فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں حج ادا فرمایا. 10 ذی الحج مینا کا میدان. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی خطبہ آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے. تاریخ کا عجیب و غریب خطبہ. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے بعد فارغ ہوئے تو یمن سے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے, ابو شاہ ان کا نام تھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجئے, اس کے اندر جو عجیب و غریب نصائح اور جو مواعظ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے آج کے بعد آپ سے یہاں پر ملاقات نہیں ہو سکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا اور وہ خطبہ ان کو لکھوا کر پیش فرما دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا, ذرا غور فرمائیے گا. فرمایا میں تمہیں 2 کمزوروں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. ان 2 کمزوروں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا اور ان 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. فرمایا ایک یتیم اور ایک عورت. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ تھا جس تاریخی خطبے کی ایک ایک شق آج موجود اور محفوظ ہے. اور اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کی طرف توجہ دلائی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. بخاری شریف کی روایت ہے, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا. اور ایک روایت غالباً گزشتہ گفتگو میں بھی شاید آپ کے سامنے ذکر کی ہو. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. ساری دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ عورت ہے. اسلام نے عورت کو حقوق عطا فرمائے. آج تحریکیں چلائی جاتی ہیں, مضامین لکھے جاتے ہیں, انجمنیں بنائی جاتی ہیں, حقوق نسواں حقوق نسواں. بہت شور ہوتا ہے حقوق نسواں کا. نہ جانے ہم لوگ کون سے حقوق ہیں جو عورتوں کو دینا چاہتے ہیں اور اسلام نے عطا نہیں فرمائے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں انجمنیں بنائی جاتی ہیں, تحریکیں چلائی جاتی ہیں, مضامین لکھے جاتے ہیں, پمفلیٹ شائع کیے جاتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں حقوق نسواں حقوق نسواں. ارے میرے عزیز کوئی تحریک ایسی بھی تو ہونی چاہیے, کوئی انجمن ایسی بھی تو ہونی چاہیے, کوئی تحریر, کوئی مضمون, کوئی پمفلیٹ, کوئی رسالہ, کوئی کتابچہ ایسا بھی تو ہونا چاہیے جس کے اندر فرائض نسواں کو بیان کیا جائے. حقوق نسواں کا سارے شور مچاتے ہیں, فرائض نسواں کہاں جائیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کے حقوق بھی ہیں, عورتوں کے فرائض بھی ہیں. وہ فرائض ہم بھول چکے, ان فرائض کو ہم فراموش کر چکے اور اب صرف نعرہ لگایا جاتا ہے حقوق نسواں حقوق نسواں. یاد رکھیے گا اسلام نے عورت کے ذمے حقوق بھی متعین کیے ہیں, عورت کے فرائض بھی متعین کیے. صرف حقوق یہ کافی نہیں بات, حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ضروری ہیں اور اسلام نے فرائض مقرر کیے ہیں. اسلام نے تربیت کی, بڑی عجیب و غریب انداز میں اسلام نے تربیت کی. کیسے اسلام نے تربیت کی؟ عورتوں کو پروردگار عالم نے کس انداز میں مخاطب فرمایا, وہ کون سی صفات ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں اور وہ کون سے اخلاق ہیں جو اسلام عورتوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا ایک جائزہ لیتے ہیں. قرآن کریم سورہ مبارکہ حجرات 26واں پارہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا اور فرمایا اے ایمان والو تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق مت اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منهم, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر, اس لیے کسی کا مذاق مت اڑاؤ. یہ حکم کتنا اہم ہے. اللہ رب العالمین نے آگے عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ولا نساء من نساء, اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق مت اڑائے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے, خالق انسان ہے, وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. عسى ان یکن خیرا منہن,
عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھے، ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے کہیں درجے میں بہتر، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ سب سے پہلی تعلیم، عورت کسی دوسری عورت کا مذاق مت اڑائے۔ دوسری بات، شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت یہ چاہتی ہے عورت اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی، اپنی طہارت کی حفاظت کرے۔ اور شریعت کی نگاہ کے اندر وہ عورتیں جو بڑی بھولی بھالی ہوں، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی اور اپنی عفت کی، طہارت کی حفاظت کرنے والی ہوں، شریعت کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ شریعت کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ عزت اور یہ عصمت اور عفت اور یہ طہارت عورت کا ایک وصف ہے جو معذرت کے ساتھ ہماری جدید تعلیم نے اور ہمارے جدید کلچر نے اور ہماری جدید تہذیب نے ہماری اس عورت کی عفت اور اس کی عصمت کو ایسا داغدار کر دیا ہے کہ اب عورت کے وجود اور اس کے پورے دامن کے اوپر دھبے ہی دھبے دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر پاکیزگی کا کوئی نشان باقی نہیں بچا، کوئی نشان باقی نہیں بچا۔ عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے، سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کی عصمت، اس کی عفت اور اس کی عزت محفوظ رہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کے لیے کوئی اور مقام اور مرتبے کی بات نہیں ہو سکتی۔ جو کلچر، جو تہذیب اور جو تمدن عورت کی عفت اور عورت کی عصمت اور عزت کی محافظ نہیں ہے، وہ عورت کے حق میں کبھی مفید نہیں ہو سکتی، سراسر اس کے نقصان میں۔ اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا، اسلام نے عورت کی عزت کا، اس کی عصمت کا، اس کی طہارت کا تحفظ کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر عورت کو کہیں صابن کی ٹکیا پر اور کہیں ماچس کی ڈبیا پر نچایا جا رہا ہے، کہیں ایئر ہوسٹس بنا کر اسے لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کی گندی ننگی بھوکی نظروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج عورت شمع محفل بننے پر تو راضی ہے، خاتون خانہ بننے پر راضی نہیں۔ اسلام نے عورت کو چار دیواری میں مقید نہیں کیا، اسلام نے عورت کو خاتون خانہ بنایا ہے، اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسلام نے عورت کو خاوند اور اپنی اولاد کا ذمہ دار اور نگہبان بنایا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومالہ وولدہ، فرمایا عورت سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں شوہر دیا تھا، تمہاری نگاہیں ادھر ادھر کیوں بھٹکتی ہیں؟ خاوند کے گھر کا تمہیں نگران بنایا تھا، اس کے گھر کے مال و دولت میں کمی بیشی کیوں ہوتی رہی؟ تمہیں اپنی اولاد کا نگہبان بنایا تھا، نگران بنایا تھا، بتلاؤ تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی کہ نہیں کی؟ یہ عورت سے سوال کیا جائے گا۔ اسلام نے عورت کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا، دنیا کا کوئی مذہب آپ یقین کیجئے نہ عورت کو پہلے کبھی دے سکا اور نہ آج کے بعد، اسلام کے بعد کوئی دنیا کا مذہب عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دے سکے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم مغرب کی نقالی کے اندر پینٹ کوٹ پہن کر سڑکوں کے اوپر آوارہ گھومنے کو روشن خیالی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روشن خیالی اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر چالان کی پرچی ہو اور ہم نوجوانوں کے چالان کاٹتے پھریں، روشن خیالی اس چیز کا نام ہے۔ یاد رکھیے، یہ روشن خیالی نہیں، یہ خیال کی تاریکی اور پستی ہے جس سے اسلام نے ہمیں نکالا تھا۔ اور عجیب بات ہے، اسلام نے جس گندگی سے ہمیں نکالا تھا، ہم اسی گندگی کے اندر دوبارہ واپس جانے کے لیے تیار موجود ہیں۔ اسلام بڑی طہارت کا، بڑی عفت کا، بڑی عصمت کا اور بڑی حفاظت کا دین ہے۔ اسلام نے عورت کو کبھی کسی موڑ پر اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ شمع محفل بنے۔ اسلام نے عورت کے حق میں یہی بات اچھی سمجھی، بہتر سمجھی کہ وہ خاتون خانہ بن کر رہے، گھر کی ملکہ بن کر رہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت اپنا وہ مقام پہچانے جو اسلام نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عورت کو اپنا وہ مقام سیکھنے کی، پہچاننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام نے اس کو عطا فرمایا۔ آمین وآخر